سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ بولتے ہیں اور سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے نا. سچ کڑوا نہیں ہوتا, آپ کے سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. بالکل. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبی تھی؟ آپ صادق تھے, سچے تھے, بالکل. اور آپ کو جو بولتے تھے آپ یقین کریں لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتا تھا, کوئی شرمندہ ہی نہیں ہوتا تھا, بے شک. اور اپنی اصلاح بھی کر لیا کرتا تھا. تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. آپ کے سچ بولنے کا انداز کڑوا ہے. آپ کے سچ بولنے کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے, دین کے مطابق نہیں ہے, اس لیے وہ لوگوں کو کڑوا لگ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, ہمارے معاشرے میں, ہر خاندان میں, ہر ورکنگ پلیس میں آپ کو کچھ نظر آئیں گے لوگ جو کہ نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں, یا ان کو لوگوں کی اصلاح کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے, اور اپنے اس شوق کی وجہ سے, اچھا وہ اپنی تو اصلاح نہیں کرتے, انہیں دوسروں کی اصلاح کا بہت شوق ہوتا ہے. اپنی اس عادت کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہت تکلیف پہنچاتے ہیں, بہت نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ شادی کا موقع ہے, یعنی کوئی خوشی کا موقع ہے یا کوئی غم کا موقع ہے, انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم سب کی اصلاح کریں, اپنی اصلاح نہ کریں. اور وہ سب کے سامنے کسی کی عزت کا خیال نہ کرتے ہوئے مشورے دینا شروع کر دیں گے. لیکن ایسے لوگ کس طرح سے لوگوں کی زندگی خراب کرتے ہیں, اور اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہیں تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی بچیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جیسا آپ نے کہا اصلاح کا, تو مجھے یاد جب اپنی شادی کی شاپنگ کر رہی تھی, میں اپنی خالہ تانیہ کے ساتھ شاپنگ سینٹر گئی. وہاں سے واپسی میں ہم بس پر آ رہے تھے, تو بس بھری ہوئی تھی, اور ایک خاتون اتنی پریشان تھی کیونکہ ان کا بچہ مستقل روئے جا رہا تھا, وہ چپ ہی نہیں ہو رہا تھا بچہ ان کا. تو ایک اور خاتون کھڑی تھی, نقاب کیا ہوا تھا, انہوں نے کہنے لگی کہ آپ کا بچہ اتنا تنگ کر رہا ہے آپ کو, تو آپ اسے کس طرح ہینڈل کرتی ہیں, کس طرح چپ کراتی ہیں گھر میں بھی. کہنے لگی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, میں کس طرح چپ کراؤں, کس طرح اس کو دیکھوں, یہ تو گھر میں بھی اتنا ہی تنگ کرتا ہے مجھے, بہت اس نے عاجز کیا ہوا ہے. تو کہنے لگی کہ اچھا ایک بات بتائیں, آپ نمازیں پڑھتی ہیں؟ اب وہ خاتون ایک دم سے چپ ہو گئی. پھر کہنے لگی پڑھتی تو ہوں, لیکن کبھی کبھی قضا بھی ہو جاتی ہے, بچے کی وجہ سے تنگ کرتا ہے بچہ. کہیں دیکھیں آپ اس بچے کی وجہ نمازیں قضا کر رہی ہیں, اور نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے آپ کا بچہ کیسا ہو گیا ہے, آپ سے آپ کا بچہ ہی سنبھال جا رہا ہے, اتنا ضدی, اتنا بدتمیز ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہی ہیں. بھائی آپ نمازیں پڑھیں گی تو بچہ آپ کا صحیح ہوگا, ورنہ اتنا ہی پریشان کرے گا آپ کو تو ہر چیز سے غافل کر دے گا. آپ اس کی وجہ سے غافل ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن جو شرمندہ تھی خاتون جن کا بچہ رو رہا تھا, ان کی آنکھوں سے ان کی شرمندگی ظاہر ہو رہی تھی. آپ خود سوچیں نا, اگر آپ بیٹھے ہوں اس طرح کی جگہ پہ اور سب کے سب لوگ آپ کو ہی دیکھ رہے ہوں, اور آپ کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہو, کیا ایک بہت ہی خراب مسلمان ہے. ہاں, کیا آپ ایک انتہائی خراب مسلمان ہے, تو کیا اس وقت آپ کے دل میں مذہب کی محبت جاگے گی؟ آپ کے دل میں یہ جوش آئے گا, آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ آج سے میں نماز پڑھوں گی؟ لیکن اگر وہ ایک اچھے انداز میں ان کو گائیڈ کرتی تو وہ سوچتی کہ ہاں صحیح بات کر رہی ہے, نماز پڑھنی چاہیے, میں بھی نماز پڑھوں گی آج سے. دیکھیں اصل میں مسئلہ یہی ہے, کتنی ساری خواتین جو ہماری ویڈیوز دیکھ رہی ہوں گی آج, وہ مجھے بتائیں ایمانداری سے, کیا وہ نماز نہیں پڑھتی؟ اور جن کے بچے نماز پڑھتے ہیں کیا ان کے بچے تنگ نہیں کرتے؟ نماز ایک الگ چیز ہے, بچوں کی تربیت ایک الگ چیز ہے, دونوں بالکل الگ الگ چیزیں. لیکن اگر آپ اس طرح سے نا, مطلب کہتے ہیں کہ جو سوال اللہ کے ہیں نا وہ ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل جو سوال اللہ کو پوچھنے ہیں اور جو ہمیں پوچھنا ہے وہ ہم نہیں پوچھتے. یعنی ہم کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے یار تمہیں کسی پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, تمہیں میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے, تم نے کھانا یا کھایا یا نہیں کھایا, تم کسی وجہ سے پریشان تو نہیں ہو. ہم یہ سوال کسی سے نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. لیکن ہم کسی کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جائیں گے سب کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کو کچھ جا ہی نہیں رہا, آپ کو دینا تھوڑی کچھ پڑ رہا ہے. وہ خاتون تھوڑا سا بچے کو سنبھال لیتی, کوئی اچھی سی ٹپ دے دیتی, کوئی اس کو پیار کر لیتی, کتنا اچھا ہوتا. اس کا کردار, اس کا اخلاق, اس کو کہتے ہیں واکنگ سرمن. ہم واکنگ سرمن تو بنتے نہیں ہیں, ہمیں صرف لوگوں کو نصیحتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے. واکنگ سرمن کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کے اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اب ایسے شخص کو دیکھ کے کوئی اللہ کو یاد کرے گا؟ ہمارے جو دوست ہیں بہت اچھے, جنہوں نے ہمارے چینل پہ ویڈیو بھی بنائی تھی, سہیل محمد علی صاحب, وہ یہی مثال دیتے تھے کہ اگر آپ میرے 1000 روپے کھا جائیں, اس کے بعد جب اللہ رسول کی بات بتائیں گے نا, تو
مجھے اللہ رسول نظر نہیں آئے گا, مجھے میرے 1000 روپے نظر آئیں گے. یہی ہوتا ہے جب آپ کسی کی بے عزتی کرتے ہیں, پھر آپ اس کو اللہ رسول کی بات بتائیں گے نا, بعد میں اس کو اللہ رسول نظر نہیں آئے گا, اس کو وہ لمحہ نظر آئے گا, اس کو نظر آئے گا یہ بدتمیز انسان ہے, اس کو کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے. ایسے ہی بات ہے. دیکھیں مسلمان کون ہوتا ہے, اس سے پہلے وجہ آپ دوسری ایگزامپلس کی طرف آئیں, میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. آپ کو شروع میں یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, جس سے آپ کی عزتیں محفوظ ہوں, جو آپ سے مل کے خوشی محسوس کر رہا ہو, جس کو یہ پتا ہو یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا. تو اب آپ اندازہ کیجیے ذرا. جی وجیہ. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں تک یہی ہم بات کر رہے ہیں تنقید کی یا اصلاح کی, تو جیسے ماما بتاتی ہیں کہ جب وہ اسکول میں تھی ماما اپنے, تو ان کی ایک ٹیچر تھیں جو اتنی اسٹرکٹ تھیں, یعنی بچوں کے ناخن نہ بڑے ہوں تو عام طور پر ہوتا ہی ہے, لیکن مسئلہ کیا تھا کہ اسٹرکٹ تو تھیں وہ کہ بچوں کے ساتھ دوپٹہ نہ اترے, وہ بالکل صحیح ڈسپلن کے ساتھ اسکول میں ہوں. لیکن مما کہنے لگی ہم کہتے تھے کہ یہ ہمیں اس طرح رکھتی ہیں تو اپنے بچوں کو کس طرح رکھتی ہوں گی. ذہن میں یہ تصور بنتا ہے نا, لوگ ہمیں دیکھ کے ساتھ سوچتے ہیں, سوچنا نہیں چاہیے. لیکن ہوا کیا, مما کہنے لگی ہمیں کام تھا مجھے اور میرے دوست کو, ہم گئے ان کے روم میں, تو جو وہاں کلرک موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی میم مصروف ہیں, بعد میں آئیے گا. تو مما کہنے لگی ہم نے کہا اس وقت مصروف ہیں, بچے کی تو آوازیں آ رہی ہیں اندر سے. تو مما کہنے کھڑکی میں ہلکی جھر رہی تھی, کہنے لگی ہم نے اس سے جھانک کے دیکھا تو وہ جو میم تھی وہ گھوڑا بنی ہوئی تھی, اور وہ گھوڑا بن کے پورے آفس میں گھوم رہی تھی, اور ان کی بیٹی ان کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور کہی تھی چل میرے گھوڑے چل, چل میرے گھوڑے چل. مما کہنے لگی ہمیں تو بڑا عجیب سا فیل ہوا کہ وہ ہم سے اس طرح سے بات کرتی ہیں, وہ اپنے آفس ٹائم میں ان کی بیٹی انہیں اس طرح ڈیل کر رہی تھی. اور کہیں اس کے علاوہ بھی ہمیں دیکھا کہ وہ اتنی بدتمیزی کرتی تھی ان کی بیٹی ان سے, اور وہ خاموش رہتی تھی, کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی اس کے آگے. دیکھیں جب آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے. لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو اگر آپ دوسروں کو سمجھا رہے ہیں اور خود عمل نہیں کر رہے تو لوگ آپ کو ایک بہت برا انسان سمجھیں گے. ایسا ہی ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو باتیں ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. جیسے ہادیہ ہیں, ہادیہ نے کیا کام کیا تھا کہ ان کی ایک ٹیچر پڑھایا کرتی تھیں, اسلامک اسٹڈیز پڑھاتی تھیں. تو ہادیہ نے پوچھا ان سے کہ میم بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ کرتے تھے؟ مگر نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غصہ نہیں کرتے تھے, وہ تو بہت خوش اخلاق تھے, بہت نرمی سے لوگوں سے بات کرتے تھے. تو ہادیہ نے کہا لیکن میم پھر آپ کیوں اتنا ڈانٹتی ہیں, آپ کیوں اتنا غصہ کرتی ہیں؟ تو ہادیہ نے اکیلے میں ان سے بات کی تو وہ ہنسنے لگے کہ دیکھو بچے بھی تو اتنا تنگ کرتے ہیں نا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا. ایک اچھی انسان تھی وہ, کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے بچی سمجھا رہی ہے. ایسے لوگ عام طور پر اور غصے میں رہتے ہیں. ہادیہ دیکھیں بچی ہے, اس کو ہمارے سے گائیڈ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ کس طرح بولنا ہے, کس طرح کہاں نہیں بولنا. لیکن میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ٹیچر نے اس کی بات کو سمجھا, لیکن بچے کیا سوچتے تھے کہ اسلامیت کی جگہ ٹیچر ہیں تو ان کو کیسا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے وہ رازیہ کا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, بہت قابل, بہت اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ان کا بیٹا جب اسکول جایا کرتا تھا تو وہ ایک بڑا اسکول تھا, تو اسلامیت کی کلاس نہیں لیتا تھا وہ. تو ایک مرتبہ پرنسپل نے بلا لیا, رازیہ کو بھی بلا لیا, ان کے بیٹے کو بلا لیا, ٹیچر کو بھی بلا لیا. تو کہا کہ بھائی کلاس تو لیتا نہیں ہے اسلامک اسٹڈیز کی. تو کہنا میں کیوں کلاس لوں, جو کچھ کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے آپ تو سارا اس کے اگینسٹ کر رہی ہوتی ہیں, آپ جھوٹ بھی بول رہی ہوتی ہیں, آپ چیخ بھی رہی ہوتی ہیں, اور آپ دوسرے غلط کام بھی کر رہی ہوتی ہیں. جو باتیں آپ ہمیں پڑھا رہی ہیں اس پر خود تو عمل کر نہیں رہی ہیں, تو میں تو آپ سے نہیں پڑھوں گا. چھوٹا تھا وہ بچہ نا, 7-8 کا ہوگا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے سمجھ رہے ہوتے ہیں, بڑے بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اگر آپ خود عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. بالکل ایسے اور ہی. جب آپ لوگوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں نا تو لوگ آپ کے اوپر نظریں گاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے, اور نہیں کرتے تو ان کو بہت افسوس ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جو آپ کی ایک بات سے یاد آیا, ہم جیسے گئے ایک صاحب کے گھر تو وہاں ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے. علی نے کھانا کھایا تو علی نے تھوڑے چاول چھوڑ دیے اپنی پلیٹ میں. کہیں نہیں یہ بری بات ہے بیٹا, پوری پلیٹ آپ کو اپنی ختم کرنی چاہیے, پوری فنش کریں آپ چاول. ہم نے کہا بالکل صحیح بات ہے. تو پھر آخر میں وہ 1-2 دائیں رہ گئے تو وہ بھی انہوں نے علی سے کھایا نہیں جا رہا تھا نا, ہاں پیٹ بھر گیا تھا, علی کا پیٹ بھر گیا تھا, اس نے مجھ سے نہیں کھایا جا رہا. ہاں انہوں نے کہا نہیں, اتنی زبردستی کھلایا کہ ہمیں بھی تھوڑا شرمندگی ہو رہی تھی. ہمیں کہ نہیں بھائی کھانا چھوڑنا بہت برا بڑی بات فیل ہے. تھوڑا سا مجھے ہوا تھا ماں ہوں میں سوچ رہی تھی کہ میرے بچے کا پیٹ بھر گیا, اس کی گنجائش نہیں ہے. لیکن پھر ہم نے سوچا کہ نہیں صحیح بات ہے, یہ اگر اس وقت اس کی اصلاح ہو جائے گی نا تو یہ نیکسٹ ٹائم اتنا نکالے گا ہی نہیں کہ چھوڑ رہی ہے. تو ہم نے اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے سوچا. پھر لیکن ہوا کیا, جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے, ہم نے ان کو انوائٹ کیا,
انہوں نے کھانا کھایا, جتنا انہیں کھانا تھا کھایا اور بہت زیادہ چھوڑ دیا پلیٹ میں, آدھی پلیٹیں چھوڑ دی انہوں نے, آدھی پلیٹ چھوڑ دی. اور کھانا مزے کا بنا ہوا تھا, میں آپ کو یہ تو میں گارنٹی دے رہا ہوں, وجیہ کھانے بہت اچھے بناتی ہیں, تو کھانا اچھا بنا ہوا تھا. باقی لوگوں نے الحمدللہ بہت شوق سے کھایا تھا, لیکن انہوں نے چھوڑ دیا. تو علی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ مجھے تو کہتے پورا فنش کرو, ایک دانہ ہی چھوڑنا چاہیے, اور ان لوگوں نے اپنے پیٹ میں کھانا چھوڑ دیا, تو مجھے کیوں تنگ کر رہے تھے اتنا. اب دیکھیں نا, نہ کریں, نیکسٹ ٹائم وہ کوئی بھی بات بتائیں گے نا تو علی کو وہ یاد نہیں آئے گا, یہ نہیں سمجھے گا وہ کہ مجھے کیا بتا رہے ہیں, اس کو وہ اپنی انسلٹ یاد آئے گی کہ سارا ایک محفل ہے, سب دیکھ رہے ہیں, اور علی سے نہیں کھایا جا رہا, پھر بھی وہ کھا رہا ہے, سب علی کو دیکھ رہے تھے, سب اس کو دیکھ رہے تھے, ظاہر سی بات ہے. تو بچہ جو ہے وہ زیادہ فیل کرتا ہے, سینسیٹیو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ بڑے تو ان چیزوں کو فیل کرتے ہی ہیں, لیکن بچے بھی بہت محسوس کرتے ہیں, اور بعض وہ چیزیں کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا, تو جو میری چھوٹی بہن ہے وہ بڑی شوقین مزاج ہے, میں کپڑے ایسے بناؤں گی, ایسے عید تھی ظاہر, رمضان میں آیا تھا زلزلہ, جب عید آئی تو کہنے لگی میں اس طرح کا سوٹ سلواؤں گی, مجھے اس کلر کا سوٹ چاہیے, ضد کر رہی تھی. تو ہماری جاننے والی آئی ہوئی تھیں, کہنے لگی کہ زلزلہ آیا ہوا ہے, اتنے لوگ ختم ہو گئے ہیں, اور تم عید کی شاپنگ کے بارے میں سوچ رہی ہو, تم سوچ رہی ہو میں نئے کپڑے پہنوں. تو ہمیں فیل ہوا واقعی میں ہم تو بڑا غلط سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اتنے لوگ ختم ہو گئے, اتنے بچے ختم ہو گئے, اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں شاپنگ کرنی ہے. ہم نے اماں سے کہا اماں ہم کپڑے نہیں بنا رہے دفعہ عید پہ. ہم تینوں نے نا بالکل اماں کو منع کر دیا کہ نہیں اماں ہم کپڑے نہیں بنائیں گے. لیکن آپ یقین کریں, چاند رات کو جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ کہنے بس ابھی یہ بازار سے آئی ہوں, میں اپنا سوٹ دکھانے لگی کہ یہ سوٹ مجھے بہت اچھا لگا تو میں نے خرید لیا کہ عید کے دن پہ یہ سوٹ پہن لوں گی. اب ہم تینوں بہنیں شکلیں دیکھے تھے دوسرے کی, اور ہم تینوں کو آج تک یہ واقعہ یاد ہے. تو دیکھیں اب ایسے میں جب سامنے والے کا یہ والا رسپانس آئے گا, وہ خود وہی کام کر رہا ہوگا, تو ہم اس کی کس بات کو کس طرح سیریس لیں گے, کس طرح ہم اپنی اصلاح کریں گے لوگوں کو سن کر. اچھا دیکھیں, بڑی امپورٹنٹ بات یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم بھی لوگوں کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں, بچوں کی تربیت ایسے کریں, میاں بیوی ایسے رہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ساری خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں, اور اگر ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے. یہ بات الگ بات ہے, یہ دونوں باتیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. ہم ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتے. مثال کے طور پر ایک بچہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے, یقین کریں ہم کبھی بھی ان کے ماں باپ کو لیکچر نہیں دیتے, ہم بہت پیار محبت سے پریشان نہیں ہے, سب بچے کرتے ہیں. ہمارے گھر آگے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر ان کا بچہ پریشان کر رہا ہوتا ہے کہ پتنی ہم دونوں کیا سوچیں گے. ہم کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں, پتہ ہے بچے تنگ کرتے ہیں. ہمارے بچوں نے بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ہمیں تنگ کیا ہے, کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں. ہم بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ کسی کو سب کے سامنے شرمندہ کرنا یا کسی کی انسلٹ کرنا یہ بری بات ہے. بالکل ایسے ہی. یعنی آپ کو کہیں کوئی چیز پرابلم نظر آ رہی ہے گھر کے اندر, تو آپ نے وہ فوراً بول دیا, تو یہ ایک الگ بات ہے. بالکل, مطلب ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے, کسی کا دل دکھانے کے لیے, یا سب کے سامنے سمجھانے کے لیے اگر کوئی بھی بات کریں گے آپ, تو آپ غلط کریں گے, آپ اس کا دل دکھائیں گے. مثال کے طور پہ ہم نے شروع میں بات کی کہ کوئی انتقال ہو جائے, یقین کریں مرد جانتے ہیں یہ بات, انتقال میں اتنی بدمزگی ہوتی ہے, بولتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کہیں گے بھائی تو ہم کیا بری بات سے نہ روکیں, بری بات سے ہم اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے. ابھی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ شادی کا موقع ہو, خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, کسی کا برتھ ڈے آ جائے, ہم برتھ ڈے کا کیک نہیں کھائیں گے. آپ کو نہیں کھانا, آپ نہیں جائیں اس پروگرام کے اندر, کسی کے پروگرام کو جا کے خراب تو نہ کریں نا کم از کم. یا اگر آپ نے اصول یہ بنایا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے اصول یہ بنایا کہ ہم کیک نہیں کھائیں گے, تو پھر نہیں کھائیے گا. جہاں بھی کھائیں گے نا آپ, تو لوگ آپ کو بہت برا سمجھیں گے, کیونکہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جو سارے اصول اپنا رکھتی ہیں کہاں پہ, سسرال میں, اور میکے میں وہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں. وہاں کسی پروگرام میں جانا ہے, وہاں تو مجبوری جانا ضروری ہے. ہمارے جاننے والے ہیں نا, وہ سالگرہ کیک نہیں کھاتے, کھانا دور کے بعد سالگرہ میں شرکت ہی نہیں کرتے ہیں, لیکن 14 اگست کو کیک لازمی ان کے گھر آتا ہے. 14 اگست کو کیک کیوں آتا ہے؟ 14 اگست کو تو پاکستان کی سالگرہ ہوتی ہے, تو وہ پاکستان کی سالگرہ کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں پھر؟ دیکھیں لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت غلط بات ہے نا, ہمارے لیے ہم نے کچھ اور اصول بنایا, اور شادی میں نہیں جائیں گے, مکس گیدرنگ ہے تو نہیں جائیں گے. اچھا جی کیوں نہیں جائیں گے, مکس گیدرنگ میں جانا صحیح نہیں ہے, صحیح ہے آپ کا یہ اصول ہے, لیکن پھر آپ یونیورسٹی میں پڑھا دیں گے, آپ اسکول میں پڑھانے چلے جائیں گے جہاں پہ مکس گیدرنگ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سے پیسے مل رہے ہیں. یعنی ایسے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مکس گیدرنگ میں نہیں جائیں گے, شادیوں میں نہیں جائیں گے, اور سارے رشتے دار آئے ہیں, ہم سارے رشتے داروں کو بائیکاٹ کر دیں گے کیونکہ مکس گیدرنگ ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ کا ایک اصول ہے, پھر اصول پہ قائم رہیں. پھر وہ اسکولوں میں ٹریننگ کرانے کے لیے جا رہے ہیں,
وہ کالجز میں پڑھا رہے ہیں, وہ یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں, وہ خواتین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, دکانیں کھول کے بیٹھی ہیں, وہاں پہ خواتین آ رہی ہیں, یہ سب جائز ہے. تو دیکھیں جہاں مالی فائدہ ہو رہا ہے نا تو وہاں اصول کچھ اور ہیں. یا جہاں پہ تعلقات بنانے, ہمارے ایک جاننے والے ہیں, وہ نہیں جاتے تھے برتھ ڈیز کے اندر کہ نہیں بری بات ہے, بدعت ہے. اچھا بھائی, لیکن ایسی جگہ پہ ایک برتھ ڈے میں جانا پڑا جہاں پہ ان کو ریلیشن بنانے تھے, پہنچ گئے کہ وہاں ان کا فائدہ تھا. بالکل. مطلب اللہ ہمارے سامنے اگر ہوگا نا, بتانے کا مقصد یہ, ہم اگر یہ کام اللہ کے لیے کریں گے تو ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوگا, اور اگر یہ کام آپ اپنی ذات کے لیے کریں گے, نفس کے لیے کریں گے, اپنی برتری دکھانے کے لیے کریں گے تو آپ کا رویہ کچھ اور ہوگا. بالکل. تو جی اچھا, ایسے ہی جب ہم ماموں جانوں کو اتنا چھیڑتے ہیں, جیسے ویڈیو پہ یاد آیا, ماموں جان نا تصویریں کھنچواتے ہی نہیں ہیں. ہماری شادی کے البم میں ایک تصویر نہیں ہے ان کی, اور اب ماشاءاللہ سے ماموں جو ہمارے بڑے فٹ ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, اور تصویر ڈال رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ, ہم دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں. اب پتہ چلا ماموں جان کو تصویریں کیوں کھنچواتے ہیں لوگ, یاد آ جاتی ہیں. اچھا, وہ برتھ ڈیز میں نہیں آتے, برتھ ڈیز میں نہیں آئیں گے وہ, لیکن نہ کیک اگر چلے جائیں گے تو کیک نہیں کھائیں گے, بریانی کھا لیں گے. بریانی پسند ہے ان کو. تو انہوں نے بڑے مزے کے اپنے اصول بنائے. دیکھیں اگر آپ, بہت سے لوگ ہم سے یہ کہیں گے کہ پچھلی ویڈیوز میں لوگ یہ کام کر چکے ہیں تو ابھی بھی کریں گے, کہ ہم لوگوں کو روکے نہیں, منع نہیں کریں. وہ اب دیکھیں روکنے کا طریقے بھی ہوتے ہیں نا, یہ بھی سمجھیں آپ. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ کوئی ایبسلیوٹ بات ہے. یعنی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بھی غلط ہوں. مثال کے طور پر ہم ایک پروگرام کرتے تھے, میں نے دیکھیں بڑے علماء کرام کے ساتھ پروگرام کیے ہیں, میرے پاس ہزاروں ایگزامپل اس طرح کی ہیں. یعنی ہم دنیا ٹی وی پہ ہم ایک پروگرام کرتے تھے, پیام صبح, آپ نے دیکھا ہوگا, اس میں علماء کرام کو بلانا تھا. 34 سال کی رہتی ہے, 5ویں سال کی رہتی, 5 سال سے وہ پروگرام چل رہا تھا. تو اب ہم نے علماء کرام کو بلایا تو ایک دو علماء کرام نے منع کر دیا کہ دیکھیں ہم کیک والی تقریبات جہاں سیلیبریشن ہوتی ہے اس طرح کی, سالگرہیں منائی جاتی ہیں, چاہے پروگرام کی ہوں کسی شخص کی ہوں, ہم نہیں جاتے. بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر مسلک کے علماء کرام وہاں موجود تھے اور وہ آئے ہیں, انہوں نے کیک بھی کاٹا ہے, کیک کھایا بھی ہے, اور انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی میں بڑے آسانی سے کہتا ہوں کہ بھائی حرج ہے, لیکن ہر مسلک کے, بریلوی بھی, دیوبندی بھی, اہل حدیث بھی, اہل تشیع بھی, سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوئے اور وہ کیک کاٹ رہے ہیں اور کیک کھا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں حرام نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ غلط ہو. ہاں, آپ کو غلط لگتا ہے تو آپ اس پہ عمل کیجئے, وہ کام نہیں کیجئے. بالکل ایسے ہی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ مکس گیدرنگ میں نہیں جاتے ہیں. میرے دیور ہیں, نہیں جاتے وہ مکس گیدرنگس میں. وہ پہلے جائیں گے, جو انہیں تحفہ تحائف دینا ہوگا وہ دیں گے, آ جائیں گے, کوئی مسئلے کی بات نہیں. بھائی ظاہر سی بات ہے, ان کا ایک اصول ہے, وہ سمجھتے ہیں غلط ہے, وہ نہیں جاتے مکس گیدرنگس میں. لیکن ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ مکس گیدرنگ سے پہنچ جائیں گے اور وہاں پہنچ کے ایک سین کریٹ کر دیں گے, بدمزگی پیدا ہوگی ان کی وجہ سے, شرمندہ کریں گے لوگوں کو کہ بھائی آپ نے مکس گیدرنگ کیوں کی. بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے. وہ مثال سنی ہوگی محمد علی قلعے کی بیٹی کی, یعنی کتنا بڑا باکسر تھا وہ, اس کی بیٹی بڑی ہوئی, اس نے باکسنگ اسٹارٹ کی. جب اس نے باکسنگ اسٹارٹ کی تو لوگ بڑے خوش ہوئے کہ بھائی ایک اور محمد علی قلعے آ گئی, یہ مسلمانوں کو نام روشن کر رہی ہے. لیکن یہ لوگ کمنٹ کرتے تھے نا اس کو, تم کپڑے کیسے پہنتی ہو, تم کیسی مسلمان ہو, مسلمان تو یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے. اس نے کیا کیا, اس نے اعلان کیا کہ اب میں مسلمان نہیں ہوں, تو مجھے مت بتایا جائے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں, میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں تنقید کرنے وجہ سے آپ نے ایک بندے کو مذہب سے, اسلام سے قریب کرنے کے بجائے اسلام سے خارج ہی کروا دیا. بالکل. ناظرین بہت ساری باتیں ہو گئی, ایک چھوٹی سی بات میں اور کر دوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سچ بولتے ہیں اور سچ تو ہوتا ہی کڑوا ہے. کتنا غلط کانسیپٹ ہے نا. سچ کڑوا نہیں ہوتا, آپ کے سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے. بالکل. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا خوبی تھی, آپ صادق تھے, سچے تھے. بالکل. اور آپ کو جو بولتے تھے آپ یقین کریں لوگوں کے دلوں میں اتر جایا کرتا تھا, کوئی شرمندہ ہی نہیں ہوتا تھا, بے شک. اور اپنی اصلاح بھی کر لیا کرتا تھا. تو یہ دماغ سے نکال دیں کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. آپ کے سچ بولنے کا انداز کڑوا ہے, آپ کے سچ بولنے کا انداز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے, دین کے مطابق نہیں ہے, اس لیے وہ لوگوں کو کڑوا لگ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کن کو کڑوی لگتی تھی؟ ان لوگوں کو جن کے ذاتی مفادات تھے, مالی مفادات تھے, ورنہ جو جنرل پبلک تھی ان کو الفاظ کڑوے نہیں لگتے تھے. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ, کہ آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے الفاظ اگر کسی کا دل دکھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو دل دکھانے والے لوگ بالکل پسند نہیں ہیں.
اگر آپ کے الفاظ کسی کو شرمندہ کر رہے ہیں نہ کریں, اصلاح نہیں ہوگی اس کی. امپورٹنٹ بات یہ, آپ ایک واکنگ سرمن بن جائیں, چلتا پھرتا خطبہ بن جائیں, لوگ آپ کو دیکھ کے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. یہ ہے بات, یہ ہوتا ہے مسلمان. ایسا مسلمان بننے کی کوشش کریں. بلکہ آپ کے اس غلط طریقے سے اصلاح کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مذہب سے دور ہو رہے ہیں. ہماری بہت اچھی کلائنٹ ہیں جو باہر رہتی ہیں, کہتی ہیں پاکستان آتی ہوں پریشان ہو جاتی ہوں, کیسے مسلمان ہیں پاکستان کے. کہنے لگے میں 5 وقت کی نمازی ہوں الحمدللہ, میں پردہ بھی کرتی ہوں, حجاب کرتی ہیں وہ. کہنے لگی لیکن تنقید کیا کرتے ہیں, آپ نے نیل پالش لگائی ہے, اس میں تو نماز نہیں ہوتی, اس سے تو کھانا نہیں ہوتا. کہ نہیں بھائی میرا ذاتی فعل ہے, میں نیل پالش لگاؤں نہیں لگاؤں. وہ غیبتیں کر رہی ہوتی ہے مسلسل, ہاں کہ ایک دوسرے کی خاندان ٹانگیں بھر کھینچ کی رہی ہوں غیبتیں گی, ہو رہی ہوتی ہیں. ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہوں گی, ہاں لیکن نیل پالش سے ان کا مسئلہ ہے. ہاں, یہ نیل پالش آپ نے کیوں لگائی ہے. کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیسے مسلمان ہیں. تو دیکھیں مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی پرسنل چیزوں میں بھی دخل اندازی کرے. آپ کو اپنے آپ کو ہی ایسے پیش کرنا ہے کہ لوگ آپ سے, زبیر نے کہا نا کہ لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں کہ واقعی مسلمان ایسا ہوتا ہے. تنقید کرنے سے آپ کبھی ایسا مسلمان نہیں بن سکتے ہیں. ناظرین, اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی لائف آرگنائز ہو جائے تو ہمارے آپ پلانرز حاصل کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے. اور اگر آپ کو گھریلو مسائل ہیں, شوہر کی وجہ سے, بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہم سے آن لائن کوچنگ کروانا چاہتے ہیں, تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.